نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله در بیان ترک خود رائے و خود ستائی۔ آج کا عنوان گفتگو ہے کہ خود رائی اور خود ستائی، بس اپنے آپ ہی کو دیکھنا اور اپنے ہی تعریف کرنا، اور خود پسندی بھی اس کو کہتے ہیں، اور اسی طرح ایک لفظ خود غرضی بھی ہے۔ تو یہ الفاظ تقریباً سارے ملتے جلتے ہیں۔ تو مانا یہ کہ انسان صرف اپنے آپ ہی کا خیال رکھے، اپنے آپ ہی، بس میں ہوں، باقی کوئی دوسرے کو اہمیت نہ دینا، دوسرے کا خیال نہ رکھنا، اور دوسرے کی اگر ضرورت بھی پڑے تو پھر بھی، تو اس کو کہتے ہیں خود ستائی و خود رائی۔ اپنے آپ ہی کو دیکھنا، اپنی تعریف کرنا، اور اس کو اردو زبان میں کہتے ہیں اپنے منہ میاں مٹھو بننا۔ یہ ایک محاورہ ہے اردو زبان میں کہ اپنے منہ سے میاں مٹھو بننا۔ کوئی بھائی یہ بری بات ہے، یہ اخلاقیات میں انتہائی ایک کمینی حرکت ہے کہ انسان دوسرے کی عزت، دوسرے کی رسپیکٹ، دوسرے کا خیال نہ کرے، بس اپنی ذات ہی کے گرد گھومتا رہے، اور اس میں کوئی خوبی ہے یا نہیں ہے، بس وہ اپنی خوبی گناتا پھرے۔ تو اس لیے آج کا عنوان گفتگو یہ ہے کہ آدمی کو اپنے خول سے باہر نکلنا چاہیے، اور جس مقام پر بھی وہ رہے، جو بھی اس میں خوبیاں ہیں یا خامیاں ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ بڑا خوب فرمایا، تم وہ کچھ نہیں ہو جو کہتے ہو کہ میں یہ ہوں، تم وہ ہو جو لوگ تمہیں کہتے ہیں کہ تم کیا ہو۔ سمجھے یہ بات، تم وہ کچھ نہیں ہو جو تم بتاتے ہو کہ میں یہ ہوں، تم وہ کچھ ہو کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ تم کیا ہو۔ تو اس لیے آج کا عنوان کو فرمایا، سر چے آرائی بدستار اے پسر، تاتوانی دل بدست آرا اے پسر۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے لڑکے، سر کے اوپر تو امامہ باندھتا ہے، بہت بڑی پگڑی باندھتا ہے، کیا کرے گا اس پگڑی کو باندھ کر؟ پگڑیاں باندھنے سے یہ اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، کوئی اتنی یہ بری بات نہیں ہے، پر یہ سب کچھ نہیں ہے۔ فرمایا کسی کا دل ہاتھ میں لے۔ انسان وہ ہوتا ہے جو دوسرے کی خدمت کرتا ہے، انسان وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے کام آتا ہے۔ خوبصورت لباس پہننے سے، خوبصورت دستاریں باندھنے سے، خوبصورت امامے باندھنے سے انسان، بھائی یہ کوئی چیز نہیں ہے، بس ایک لباس کا حصہ ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تم اگر بڑا دنیا میں انسان بننا چاہتے ہو تو پھر دوسروں کی خدمت کرو، مدد کرو، دوسروں کے کام آؤ۔ تا نگیری تر کے عزو مالو جاہ، از ہما بر سر نیائی چون کلا۔ فرمایا جب تک یہ کام نہیں نہ چھوڑو گے، جیسے امامہ، دستار، پگ، یہ پورے سر میں سب سے اونچی ہوتی ہے نا، تم معاشرے میں، سوسائٹی میں بڑا انسان نہیں بن سکتے جب تک یہ کام نہیں چھوڑو گے۔ فرمایا عز و مال و جاہ، جو بھی کام کرو وہ اس لیے نہ کرو کہ تمہارا اپنی عزت کے لیے، مال کمانے کے لیے، کوئی مرتبہ حاصل کرنے کے لیے، جو بھی کام کرو وہ اللہ کے رضا کے لیے، مخلوق خدا کی خدمت کے لیے وہ کام کرو۔ لوگوں سے کوئی صلہ طلب نہ کرو اپنے کسی نیک کام کا۔ یہ کام نہ تو عزت کے لیے ہونے چاہیے، نہ مال کے لیے، نہ کوئی مرتبہ کے لیے۔ تب جا کر جب اخلاص کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ
تم مخلوق خدا کی خدمت کرو گے تو پھر مخلوق خدا میں ممتاز نظر آؤ گے، دوسروں سے الگ نظر آؤ گے، پھر اللہ تمہارے مرتبے بڑھائے گا، اور ایسے دوسروں سے ممتاز نظر آؤ گے جیسے سر کے اوپر امامہ، یہ بالکل بہت بلند الگ نظر آتا ہے۔ الگ نظر آنا چاہتے ہو، معزز بننا چاہتے ہو، پھر ایک ہی راستہ ہے، اللہ کے بندوں کی خدمت کرو، مخلوق خدا کی خدمت کرو، دوسروں کے کام آؤ۔ نیست مرد خیش را آراستن قصد جاں کرد، آن کہ او آراست تن۔ فرمایا یہ کوئی مردوں کا طریقہ نہیں ہے، اور اللہ والوں کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ بس وہ اپنے جسم کو سنوارے، بال بنائے، جناب اپنے چہرے کو خوبصورت بنائے، خوبصورت لباس پہنے، خوبصورت مکان بنائے، خوبصورت گاڑیاں رکھے۔ اگر لوگوں کی عزت ہوتی نا، یہ ڈیزائن، چہرے کے ڈیزائن، بالوں کے ڈیزائن، لباس کے ڈیزائن، خوبصورت کاریں، خوبصورت گاڑیاں رکھنے سے تو یہ سارے لوگ بڑے معزز ہوتے ہیں۔ اتنے اتنے عالی شان لوگوں کے مکان بنائے ہوتے ہیں، اتنا خوبصورت انہوں نے چیزیں لگا، لیکن ان کو کوئی انسان ان کی عزت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور دوسری طرف دیکھیں، بے شمار آپ کو لوگ ایسے ملیں گے، نہ ان کا لباس، نہ ان کا مکان، بالکل چھوٹے سے کمرے میں زندگی گزار کے دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن پوری مخلوق خدا ان کی عزت کرتی ہے، اور ان کے عزت کا اندازہ ان کے جنازوں پر ہو جاتا ہے۔ اور کیا بات ہے، ایک انسان ایک چھوٹے سے کمرے میں زندگی گزارتا ہے اور لاکھوں کروڑوں انسان اس کے لیے روتے ہیں، لاکھوں کروڑوں انسان اس کے جنازے میں شرکت کرتے ہیں۔ اور ایک وہ انسان ہے کہ جو اربوں لاکھوں کروڑوں کے مکان خوبصورت بنا بنا کر پوری زندگی تباہ برباد کر دیتا ہے، اور اپنے جسم کو سنوارتا رہتا ہے۔ 10 آدمی بھی اس کے جنازے میں شامل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وہ دنیا کے بڑے بڑے مناصب حاصل کیے، بڑے سے بڑا عہدہ بھی لے لیا، لیکن جب انسان اس عہدے سے نیچے اترتا ہے، کوئی انسان اس کو دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ساری زندگی محنت کی ہے اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے۔ فرمایا مخلوق خدا کی خدمت نہیں کرتے، نہ خدا کی عبادت اخلاص نیت کے ساتھ، نہ مخلوق خدا کی خدمت اخلاص نیت کے ساتھ، بس یہ اسی کا نتیجہ ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو خود ہی تباہ کرتا ہے۔ نیس برتن بہتر از تقوی لباس، در تکلف مرد را نبود اساس۔ فرمایا میرے بندے، اگر خوبصورت لباس پہننا چاہتا ہے نا، تو یہ کپڑے کا لباس خوبصورت نہیں ہوتا، فرمایا تقوی کا لباس خوبصورت ہوتا ہے، نیکی کا لباس پہن، خوف خدا کا لباس پہن، مخلوق خدا کی خدمت کا لباس پہن، اللہ کی عبادت کا لباس پہن۔ یہ ہے وہ لباس کہ جس کی کوئی بنیاد ہے، عبادت کی بنیاد پر زندگی گزار، اللہ کی اطاعت کی بنیاد پر زندگی گزار، مخلوق خدا کی خدمت پر زندگی گزار، تقوی و طہارت پر زندگی گزار۔ یہ بنیادیں ہیں جس سے اس دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی انسان کو عزت ملتی ہے۔ اپنے آپ کو بنانے سنوارنے سے یہ کتنے لوگ ہیں، ہزاروں لاکھوں شادیوں بیاہ میں اڑا دیتے ہیں پیسہ، لیکن خاک بھی ان کی عزت نہیں ہوتی، مگر جنہوں کہتے ہیں ٹگے دی بھی انہوں کی عزت نہیں ہے۔ ایک وہ انسان ہے کہ بیچارہ بالکل غربت میں زندگی گزارتے ہیں، ہزاروں لوگ ان کو سلام کرتے ہیں۔ کیا بھائی، پیسے سے اگر عزت ملتی ہے نا، تو یہ جتنے دنیا کے کہتے ہیں کنجر، یہ سب سے زیادہ معزز ہوتے ہیں۔
میرے بھائی ہم روزانہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں، یہ کوئی ایسی چھپا ہوا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ جو لوگ پوری زندگی پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اپنے جناب مختلف لباس اور چہرہ اور خوبصورتی کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، کیا ہے ان کا انجام؟ کیا انجام ہے ان کا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا اس کی کوئی یعنی یہ مضبوط بنیاد نہیں ہے۔ مضبوط بنیاد وہی ہے جو میں نے عرض کی، فرما ہار کے او در بندے آرائش بود، در جہاں فرزند آسائش بود۔ جو آدمی بھی آرائش بیوٹی کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، اور جو آدمی بھی تن آسانی کے پیچھے بھاگتا ہے، بس ساری زندگی کی تگ و دو کس کام کے لیے؟ بیوٹی کے لیے۔ اور ساری زندگی کی ساری تگ و دو کس کام کے لیے؟ تن آسانی کے لیے۔ عاقبت جز نہ مرادی نہ بودش، بہر از عیش و شادی نہ بودش۔ فرمایا آخر کار جو لوگ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، بیوٹی کے پیچھے، خوبصورتی کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور یہ ان کے اور آسان تن پسندی کے پیچھے بھاگتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سوائے ناکامی کے انہیں کچھ نہیں ملتا، کچھ اچیومنٹ نہیں ہے، کوئی حاصل نہیں ہے ان باتوں کا۔ خود ستائی پیشائی شیطان بود، ہر کے خود را کم زند مرد عام بود۔ فرما اپنی تعریف کرنا، میں یہ ہوں، میں ہر وقت لگائے رکھنا، فرما یہ شیطانوں کا کام ہے۔ اور جو آدمی مرد ہوتا ہے نا، وہ عاجز ہوتا ہے، ہمبل ہوتا ہے، متواضع ہوتا ہے، وہ گردن نہیں، نہ اپنے منہ سے اپنی تعریف کرتا ہے، نہ گردن کو اٹھاتا ہے۔ فرمایا گفت شیطان مانز آدم بہترم، تا قیامت گشت ملعون لا جرم۔ یاد رکھیں، تمام صوفیہ، تمام فلاسفر، تمام جو مسائل ہیں ان کی مثالیں کائنات کے جو نظام فطرت ہے اس سے بھی دیتے ہیں، کیونکہ ایک خدا کا نظام ایک ہی ہے۔ فرمایا دیکھو شیطان نے کیا جرم کیا تھا، عبادت گزار تھا، فرشتوں کا ساتھ رہنے والا اس کے، تو فرمایا لیکن بس ایک لفظ کہا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، بس یہی کہا تھا نا، قیامت تک یقینی طور پر اس کے گلے میں لعنت کا طوق پڑ گیا۔ ایک مرتبہ اس نے یہ کہا کہ میں آدم علیہ السلام سے بھائی نبی کا گستاخ، اس پر قیامت تک کے لیے لعنت ہے، عبد العباد تک کے لیے لعنت ہے۔ آج توادو خاک مردم میں شود، نور نار از سرکشی گم میں شود۔ فرمایا مٹی نے کی عاجزی، مٹی نے کی عاجزی، تو اللہ نے اس مٹی کو بنا دیا انسان، بلندیاں عطا کر دی، اور آگ کا شعلہ اوپر جاتا ہے تو اس کا وجود مٹ جاتا ہے۔ کبھی آگ کا شعلہ دیکھا اس کے، یعنی وہ بہت ہی زیادہ بلند ہوتا ہو، اور بھائی جان سے بھی جائے اس کے بعد ختم، اس کا وجود ہی مٹ جاتا ہے۔ تکبر، خود پسندی، خود غرضی، خود ستائی کا نتیجہ زیرو ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جو بھی تم دنیا میں آخرت میں اچیومنٹ کرنا چاہتے ہو، فرماؤ اس کا ایک ہی راستہ ہے، ہمبل، تواضع، عاجزی، دوسروں کا خیال رکھنا، دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کی ہیلپ کرنا۔ راندہ شد ابلیس از مستکبری، گشت مقبل آدم از مستغفری۔ فرمایا شیطان اللہ کی بارگاہ سے مردود، نکال دیا گیا، ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ کیا جرم تھا اس کا؟ بس ایک ہی جرم تھا، تکبر کیا، آپ نے آپ کو کہا میں بڑا ہوں۔ اور آدم علیہ السلام
اللہ کی بارگاہ کے مقبول بنے، فرشتوں سے بھی انسان کو بلند مقام عطا کر دیا گیا، کیوں؟ بس توبہ استغفار سے، عاجزی سے انسان بڑا بنتا ہے، اللہ رب العزت کے بارگاہ میں جھکنے سے انسان بڑا بنتا ہے۔ شد عزیز آدم چون استغفار کرد، خار شد شیطان چون استکبار کرد۔ آدم علیہ السلام ہوئے اللہ کے پیارے کب؟ جب انہوں نے اللہ کے بارگاہ میں توبہ استغفار کی، اور شیطان دتکارا گیا، کیوں؟ جب اس نے تکبر کیا۔ اور فرماتے ہیں دانا پست افتد زبردستش کند، خوشا چون بر سر کشد پستش کند۔ آپ ایک اور آخری مثال دیں، آپ فرماتے ہیں دیکھو دانا کیا ہوتا ہے؟ نیچے جاتا ہے مٹی کے اندر، نیچے ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے، اور فرمایا جب یہی دانا بڑھتا 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 بلند ہو جاتا ہے، اپنا سار ایسے کرتا ہے، اس پر سٹا لگتا ہے تو وہ ایسے سار کرتا ہے، اس کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ فرمایا یہ قانون قدرت ہے، تمام عزتیں، تمام مرتبے، تمام بلندیاں عاجزی سے ملتی ہیں، مخلوق خدا کی خدمت سے ملتی ہیں، اللہ رب العزت کی عبادت سے ملتی ہیں۔ انسان عاجز بن کر رہے تو یہ سب عزتیں، سب مرتبے، سب شانیں تب انسان کو ملتی ہیں۔ اگر انسان جب خود پسند ہو جائے، خود غرض ہو جائے، اور بس اپنی ذات کے سوا کسی دوسرے انسان کو کوئی اہمیت ہی نہ دے، دوسرے انسان کی کسی غرض میں اس کے کام ہی نہ آئے، تو ایسا انسان جب دنیا میں بھی ایسا ذلیل ہے تو قیامت کے دن میں ذلیل ہی ہوگا۔ اور میں اگر چاہتے ہو نا عزت تو پھر اللہ کے بندوں کی خدمت کیا کرو، اور کسی بھی انسان سے اپنے آپ کو بہتر نہ سمجھو، بس ہر انسان کی عزت کرو، ہر انسان کو ایک ویلیو دو، ہر انسان کو ایک اس کا مرتبہ، کبھی بھی جس انسان نے، یاد رکھ لیں وہ انسان کیسا ہی ہے، وہ یہ اس کا مسئلہ ہے، خدا کا مسئلہ ہے، انسان کو اجازت نہیں کہ اس کی انسلٹ کرے، ماں سوائے جو قانونی طریقے ہیں ان کے علاوہ کسی انسان کو اجازت نہیں کہ دوسرے کی انسلٹ کرے، دوسرے کو بے عزت کرے، دوسرے کو گالی دے، دوسرے کو برا سمجھے یا کہے نہ۔ بھائی جو شریعت نے حدود مقرر کی ہوئی ہیں ان حدود کے اندر رہ کر ہی انسان کی اس دنیا کی کامیابی بھی اسی میں ہے، آخرت کی بھی کامیابی اسی کی ہے۔ یہ ساری اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ کی اس مخلوق کی کوئی مختلف اللہ نے بنائی ہوئی ہے مخلوق، جیسی بھی بنائی ہوئی ہے سب اسی کی مخلوق ہے، اور ہر ایک کی عزت کرنی۔ عزت سے مراد یہ ہے کہ جو اس کا مرد اپنے آپ کو کم از کم کسی سے بہتر نہیں سمجھنا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو کوئی علم عطا کیا ہے، نیکی کی توفیق عطا کی ہے، نماز پڑھنے کی توفیق عطا کی، کوئی آپ سے اللہ تعالیٰ نے نیک کام لے لیا ہے تو اللہ کا شکر کرے اس پر، بس یہ کریں کہ اللہ پاک تیرا شکر ہے کہ مجھے تو نے یہ ایک شان عطا کی ہے، یہ مجھے عبادت کی توفیق عطا کی ہے، مجھے اللہ پاک مجھے اپنے دین کا عالم بنایا ہے، یہ اللہ اس کا شکر ادا کرے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ اب لوگوں پر تکبر کرے اور روب جھاڑتے پھرے کہ تم جاہل ہو میں عالم ہوں، بھائی یہ کام اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔